بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن صورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحط ولا بالآدم ولا بالجعد القطب ولا بالسبد بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قابل احترام بزرگ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے یہ رمضان المبارک مبارک فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کا، ہدایت کا ذریعہ فرمائے اور پورے عالم اسلام کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے، خیر کے، امن کے، عافیت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاون بنائے۔ اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے اس کو رہبری کی ضرورت ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ اگر وہ رہبری نہ ہو تو پھر انسان زندگی گزارنے میں آزاد ہے، اور آزادی جس مزاج میں بھی آتی ہے وہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی شروع دن سے اس کا نظام چلائے ہیں کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں رہبری کے لیے آسمانوں سے کتابیں نازل فرمائی، اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ زندگی کیسے گزاریں؟ ہمارے سامنے یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اللہ کا کلام جس طرح محفوظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ادائیں، یہ بھی محفوظ ہیں۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عملی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کان خلقہ القرآن، قرآن کیا ہے؟ آپ کی مبارک زندگی ہے۔ آپ کی مبارک زندگی جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آپ کی زندگی کے بغیر قرآن پاک ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کا ایک ایک کلام، اللہ نے اس کی حفاظت کا نظام چلایا اور وعدہ کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، اس کی حفاظت کا نظام چلایا، کیونکہ ان دونوں کو نمونہ بنانا ہے۔ یہ 2 چیزیں بنیاد ہیں ہمارے لیے۔ اس ماہ مبارک میں تراویح کے بعد جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے شمائل النبویہ،
صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسی تھی، وہ زندگی کو سیکھنا اور اس زندگی کو لینا اور اس زندگی پر اپنے آپ کو چلانا، اس نیت کے ساتھ یہ بہت ہی بابرکت موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق اللہ نصیب فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، وہ زندگی کا ایک ایک حصہ 24 گھنٹے آپ نے کیسے زندگی گزاری، وہ زندگی کو لینا ہے، اور اس کی بنیاد محبت ہے۔ اسی لیے ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ محبت ہے۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ محبت ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اعمال صالحہ کی محبت، دین کی روح، قرآن پاک کی جو روح ہے وہ محبت ہے۔ محبت کی بنیاد پر قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لینا، محبت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لینا، یہ بنیاد اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا اثر اپنے اوپر لیتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے، اس کا اثر اپنی زندگیوں میں لیتا ہے۔ یہ جو حضرات صحابہ کرام، ان کی جو پچھلی زندگی جہالت میں گزری، جاہلیت کا جو دور تھا، وہاں سے نکل کر یہ جو اسلام میں آئے اور اپنی زندگیوں کو انہوں نے جو بدلا اور اپنے آپ کو جو بدلا، وہ زندگی کے بدلنے کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت ہے، دلی محبت۔ اسی لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا جز فرمایا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام میری خواہشات سے زیادہ، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، ہر چیز سے زیادہ، سب سے بڑی پرائرٹی، سب سے بڑی ترجیح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ 8 چیزیں ہیں، ہر ایک کو اس سے محبت ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے خدیجہ سے محبت ہے، مجھے عائشہ سے محبت ہے، میری بیٹی فاطمہ سے محبت ہے، میرے نواسے حسن و حسین سے محبت ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ان چیزوں کی محبت رکھ دی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، مسئلہ صرف یہ ہے، بچوں کی، ماں باپ کی، گھر والوں کی چیزوں کی محبت ہو، یہ مطلوب ہے، لیکن وہ سب سے بڑی جو ترجیح ہے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ محبت روح ہے، شریعت کی جان ہے۔ جب یہ چیز جو ہے نا دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ سے محبت، یہ محبت جو ہے یہ کیسی ہو؟ اللہ اکبر! حضرات صحابہ اکرام، ان کی زندگیاں اگر اٹھا کر دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صوبان کیا بات ہے؟ فرمایا، رات بھر نہیں سو سکا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا، رات میں کام کر رہا تھا، اچانک دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاہے دیکھ سکتا ہوں، آپ کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن اس دنیا سے رخصت پانے کے بعد آپ کا مقام بہت اونچا،
ہم تو ایک عام آدمی ہیں، وہاں کیسے زیارت ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر یہ میں پوری رات میں نے جو ہے سویا ہے۔ خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ان کی اس تمنا پر قرآن پاک کی آیت اتر رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ تو یہ اللہ ہمارے اندر پیدا، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کی محبت پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ محبت جو ہے یہ عمل کے جذبے کو ابھارتی ہے، محبت سنت کے جذبے کو ابھارتی ہے، محبت آپ کی زندگی کو لینے کا جذبہ آمادہ کرتی ہے۔ اس کو دلائل کی ضرورت نہیں، عقل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ وائی کیوں یہ ایسا نہیں پوچھتا۔ محبت اداؤں پر مر مٹنے کا نام ہے۔ ایک صحابی عشرہ مبشرہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کرائی اور وہ خون نکلوایا، اور نکلوا کر حضرت طلحہ سے کہا کہ طلحہ لے جاؤ اس کو ایسی جگہ، اس کو دبا دو جہاں پر کسی کا قدم کسی کا پیر نہ لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا طلحہ کیا کیا تم نے اس کا؟ کہا میں نے اس کو ایسی جگہ اس کو دبا دیا کسی کا قدم نہیں پڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کھولی۔ پوچھا طلحہ تم نے پیا تو نہیں؟ حضرت طلحہ نے فرمایا میں نے وہ خون پی لیا۔ اللہ کے رسول سے کیا کہتے ہیں؟ بیان کے بعد کوئی سوال کرے خون حلال ہے، خون پینا جائز ہے، یہ سوالات، یہ ماڈرن اسلام یہ سکھاتا ہے، ماڈرن دین یہ سکھاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے، باب استشفاء ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہوتا تھا، وہ لباس صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے تھے، صحابہ کرام اس لباس کو دھو کر اس کا جو پانی نکلتا تھا اس پانی کو پی کر بیماریوں سے شفا حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے لعاب مبارک سے، آپ کے ایک ایک چیز، ایک ایک ادا سے۔ ایک غزوے میں ہے، وضو فرما رہے، آپ کے پانی کو لے رہے صحابہ، آپ نے منع نہیں کیا، ما یحملکم ھذا، کس چیز نے تمہیں اس عمل پر آمادہ کیا، کس چیز نے تمہیں اس چیز کو ابھارا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ یہ محبت جو ہے دوستو، یہ محبت کا جو لفظ ہے نا، اس کا مادہ حب، حب کہتے ہیں بیج کو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کے اندر یہ درخت، یہ بیج ڈال دیا ہے، ہر ایک کے دل میں ہے۔ اس کو پانی دینا ہے، اس کو پانی پہنچانا ہے، اس کو پانی پہنچائیں گے، کھاد دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے تو یہ محبت کا درخت اسلام کی شکل میں بڑا ہوگا۔ پھر ہر طرف محبت ہی محبت، نماز محبت والی، تلاوت محبت والی، اللہ کے راستے میں خرچ محبت والا، دین کی بنیاد محبت پر۔ کیسے یہ محبت پیدا ہوگی؟ جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت پیدا نہ ہو۔ یہ چیز اسی لیے آپ دیکھیں زندگی، بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ بچوں کی تربیت کرو 3 بنیادوں پر۔ سب سے پہلی بنیاد، میری محبت ان کے دل میں اتارو، میری محبت ان کے دل میں اتارو۔ وہ وقت ہوتا ہے بچپنا، وہ محبت اتر جائے، پھر اس کے بعد جب ٹینیج ہوگے، جب 16-17 کے ہوں گے، وہ اشکالات، وہ سوالات، وہ شبہات، وہ جو ہے نا وہ نہیں۔ یہ عظمت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اعتراضات اور سوالات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا یہ محبت والا دین ہے۔ ہمیں سکھایا، اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان عملوں کی محبت عطا فرما جو تجھ تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرمائے۔ وہ درخت ہے ہم سب کے دل میں، اس درخت کو پانی پہنچانا، اس درخت کو جو ہے نا پانی کیسے پہنچائیں؟ اللہ کی محبت، اللہ کے احسانات کو سوچیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی انعامات کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہو؟ یہ کتاب ہے شمائل النبویہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک اس کی شرح لکھی ہے خصائل النبوی، اس میں حضرت نے مقدمے میں لکھا ہے یہ درس محبت ہے، یہ درس محبت ہے، محبت کی۔ اس میں کیا ہے؟ نبی کریم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان محبوبیت عطا فرمائی۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے، میں اللہ کا محبوب بننا ہے مجھے، میں آپ کی اتباع کروں، آپ کے نقش قدم پر چلو، آپ کے پیچھے چلو۔ جتنی محبت اتنی اتباع، جتنی اتباع اتنی کامیابی، ہدایت۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں یہ کیفیت پیدا فرما ہے۔ یہ کچھ باتیں تمہید کی ہیں، ہمیں انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھ کر ہمیں یہی چیز سوچنا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں میں اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کے جذبے کو ابھاروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کو ابھاروں، تاکہ دین محبت کی بنیاد پر، نماز میں کھڑوں تو محبت کی بنیاد پر، تھکوں تو محبت کی بنیاد پر۔ محبت میں عقل نہیں چلتی، محبت میں عقل نہیں چلتی، عقل وہاں چلتی ہے جہاں محبت کا پیمانہ کم ہو جاتا ہے، دیوانگی چلتی ہے، حکم کا بندہ بنتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، بس آپ کی ایک بات پر، آپ کے ایک قول پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی خواہشات، سب کچھ قربان۔ اسی لیے دیکھیں حضرت نے شروع کیا، ماشاءاللہ کیسی بہترین کتاب شمائل، یہاں شروع فرما رہے ہیں باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کیسے تھا، آپ کا حسن کیسے تھا، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، یہ پڑھیں، پڑھتے پڑھتے محبت پیدا ہو، اور پھر اس کتاب کو مکمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر۔ اصل تو مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ اللہ دنیا میں دے دے تو آنکھوں میں، یہ خواب میں دے دے، یہ ذہن نصیب، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو آپ کے مبارک ہاتھوں آب کوثر نصیب فرمائیں، اور وہاں پر ہمیں آپ کا دیدار نصیب فرمائیں۔ یہ تیاری ہے کہ ہمیں، اسی لیے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کچھ جنت کے بارے میں ہمیں شوق دلائیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنت میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ شوق کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف ہے اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا، انبیاء علیہ السلام، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی محبت، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کیا حدیثوں کو، تقریباً اس میں 400 احادیث ہیں، 400 احادیث ہیں، اور 56 ابواب ہیں۔ اب ہمارے پاس تو ایام معدودات ہے رمضان کے، اب یہ ساری چیزیں تو قابو میں نہیں آئیں گی، کچھ گنے چنے انشاءاللہ منتخب ابواب، منتخب حدیثیں پڑھ لیں، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت پیدا کر دے، اور ہم جو ہے اللہ کے دین کو، قرآن پاک کو، اس کی زندگی کو ہم لینے والے۔ قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن ثورۃ الترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ الحافظ، حافظ، ہم حافظ کہتے ہیں عام طور پہ قرآن پاک کے حفظ کرنے والے، لیکن حدیث کی اصطلاح میں قرآن پاک کے حفظ کرنے والے کو حافظ نہیں کہتے، بلکہ حدیث کے حافظ کو حافظ کہتے۔ اس میں ایک درجہ ہے طالب الحدیث، جسے ہم سب ہیں حدیث سیکھنے والے، طالب الحدیث، اور ایک درجہ ہے حافظ المحدث، ایک درجہ ہے محدث۔ محدث کہتے ہیں جو حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرے، اور ایک درجہ ہے حافظ الحدیث، جس کو 1,00,000 حدیثیں کم از کم متن کے ساتھ، سند کے ساتھ یاد ہے۔ 1,00,000 حدیثیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے، اور 1,00,000 سے زائد 3,00,000 5,00,000 جسے حدیثیں یاد ہو اس کو حجہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ چیزیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک ہم عربوں کی، اس زمانے کے عربوں کی ذکاوت، ذہانت اور اللہ نے ان کو جو فہم عطا فرمائی تھی، ہماری فہم، ہمارا حافظہ تو بہت کمزور ہے۔ وہ زمانے میں جو ہے ایسے سوچیں 1,00,000 حدیثوں کے حافظ، 1,00,000 حدیثوں، کیا حافظہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا نظام بنا رہے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ان بندوں کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ دوستو، تو حضرت ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے، فرماتے ہیں باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا جو باب ہے، عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق۔ ایک ہے خلق، ایک ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر، آپ کیسے تھے، آپ کا حسن کیا تھا، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے جو ہے گال کیسے، آپ کی آنکھیں کیسی۔ محمد ابن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اگر اللہ نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھنے سے محروم کیا، نہیں دیکھ سکے، تو افسوس مت کرو، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ ان حدیثوں کے اندر منظر کشی کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیونکہ کلام کا آئینہ ہے، اس میں متکلم کو دیکھنا ہے، کلام ایک آئینہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں متکلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ آپ کیسے تھے۔ جیسے وہ شعر ہے نا، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے خواہد میل دارد در سخن پیلت۔ ایک پھول ہے گلاب کا، اس کی پتی کے اندر جس طرح خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کلام کے اندر متکلم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حدیثیں، سیرت کے اندر شمائل جو ہے نا، یہ عطر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کیسے تھے، ہم سنیں، ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم کیا بولیں؟ تو یہ کہتے ہیں باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخبرنا ابو رجاء قطيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ۔ یہ جو سند ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایک ایک امام، ایک ایک آدمی بڑے اونچے تقوی والے۔ اب ایک ایک کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو بس ٹائم ہی نکل جائے۔ مالک ابن انس، انس ابن مالک، ربیعۃ الرائی، قطیبہ، ابو رجاء، یہ سب بڑے اونچے لوگ۔ ان کے ذریعے سے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ہم تک پہنچائے، ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، آپ کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے، کہ آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنائیں۔ اس لیے آپ کی پوری زندگی کی حفاظت فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا کوئی عمل، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور ایک ایک عمل کی حفاظت کے لیے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے لگا دیا ہے۔ میں آپ کو صرف اشارہ کروں، حدیث میں ایک چیپٹر ہے، ایک فن ہے اسماء الرجال، لاکھوں لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ اس کے اندر اسی لیے بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان لوگوں کا نام آتا ہے۔ تو فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے نا، دیکھیے سب سے پہلے آپ کا جسم مبارک، آپ کا خلق ظاہر، پھر اس کے بعد آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، ہے نا۔ جسم پہلے بنتا ہے، بعد میں صفات وجود میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے صفات کو بیان کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے
جسم مبارک کو بیان کر رہے ہیں، آپ کا جسم مبارک تھا، صفات بعد میں بیان کریں گے، شمائل ان دو چیزوں کا بھی نام، آپ کی خوبیاں، آپ کے صفات، آپ کے کمالات، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے، آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ تکیہ کیسے لگاتے تھے، خوشبو کیا لگاتے تھے، کنگھی کیسے کرتے تھے، چلتے کیسے تھے آپ، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ قرآن پاک میں تو احکامات ہیں، قرآن پاک میں فرمایا عباد الرحمن کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وہ عاجزی کہاں سے دیکھیں؟ آپ بتائیے، جب تک ہم یہ نہ دیکھیں۔ قرآن پاک میں ہم سے کہا گیا اے ایمان والو شکر کرو، ہے نہیں؟ شکر کرو۔ شکر کی عملی تصویر جب تک ہم نہیں دیکھیں گے شکر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اے ایمان والو صبر کرو، صبر تقریر کر دیں، کتاب پڑھ لیں، الفاظ بتا دیں، جب تک ایک عملی تصویر صبر کی سامنے نہ آئے اس وقت تک صبر کو نہیں سمجھوں گا میں۔ اللہ کے راستے میں سخاوت، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں، میں بول دوں جب تک ایک پریکٹیکل عملی شکل سامنے نہ آئے اس وقت تک مجھے سخاوت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے میری ضرورت ہے یہ زندگی کو دیکھنے، اسی لیے اللہ نے اس زندگی کی حفاظت فرمائی، آپ کے اقوال کی، آپ کے افعال کی، آپ کے کردار اور برتاؤ کی حفاظت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ فرمایا آپ کا قد مبارک کیسا تھا؟ لیس بالطویل البائن، آپ بالکل لمبے قد کے نہیں تھے، آپ کا ہائٹ بالکل لمبا نہیں تھا، ولا بالقصیر، نہ بالکل قد آپ کا چھوٹا تھا، نہ بہت لمبے نہ بہت قد۔ آپ کا قد کیسا تھا؟ ہائٹ کیسا تھا؟ آپ کا قد بالکل درمیانی تھا، لمبائی کی طرف مائل تھا۔ یہ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، بالکل درمیانہ قد، لیکن حقیقی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہائٹ بہت بڑا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے قد والے نظر نہیں آتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کہیں بیٹھتے کہیں کھڑے ہوتے آپ ایک ممتاز نظر آتے، نمایاں نظر آتے، حالانکہ آپ کا قد درمیان تھا۔ قد کیا تھا؟ درمیان، نہ بالکل لمبے نہ بالکل قد چھوٹا، بالکل درمیانی، اور درمیان میں بھی کیا ہے؟ لمبائی کی طرف۔ ایسے عظیم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے چچا تھے، ادب دیکھیں، ادب سیکھیں، آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس کون تھے؟ چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمر بڑی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھیں، آپ نے فرمایا بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ یہ ہے جواب، یہ ہے ادب۔ کہاں سے سیکھیں؟ جب تک یہ زندگی ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں ادب پتہ نہیں چلے، پھر بات کیسے کریں، کس کو کیا کریں۔ بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن عمر زیادہ ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ولا بالابیض الامحق ولا بالآدمی، کلر کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا؟ فرمایا نہ بالکل سفید ولا بالابیض الامحق، بالکل سفید کورا جسے کہتے ہیں نا وائٹ۔ مختلف کلر، مختلف رنگ ہوتے نا، ایک ہے ابیض، ایک ہے احمر، ایک ہے اسود، کئی رنگ ہیں۔ اسود کہتے ہیں کالا رنگ، ابیض کہتے ہیں بالکل سفید رنگ، احمر کہتے ہیں بالکل سرخ رنگ، لال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کا رنگ سفید سرخی کی طرف مائل تھا۔ رنگ گورا تھا لیکن اس میں کیا تھا؟ سرخی تھی۔ سرخی کے اندر جس کو فرمایا اسمر اللون، ازہر اللون، چمکتا ہوا چہرہ اور بالکل خوبصورت اسمر۔ اسمر اس رنگ کو کہتے ہیں جو رنگ سفید ہو اور اس میں سرخی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف صبیح ہیں وانا ملیح،
یوسف علیہ السلام کے اندر صباحت ہے، میرے اندر ملاحت ہے۔ ملاحت ملح کہتے ہیں کسے؟ نمک۔ بغیر نمک کے کھانا مزیدار ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے نا وحی ہوتا ہے، اللہ نکلواتے ہیں۔ ملاحت کسے کہتے ہیں؟ دیکھ کر جس کا من بھا جائے، دیکھ کر جس کا دل آ جائے۔ بھائی یہی وجہ تھی نا، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہنے لگے خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اللہ ولا بالجعد القطط ولا بالسب، تین چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے بال مبارک کیسے تھے؟ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو بالکل گھنگریالو بال ہوتے ہیں، کنگھی بھی نہیں کر سکتے، یا بالکل سٹریٹ ہوتے ہیں، سٹریٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سٹریٹ تھے نہ بالکل گھنگریالو تھے، بلکہ بال درمیانی تھے۔ بار بار ایک بات یہاں آپ سنیں گے، درمیانی درمیانی درمیانی۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اعتدال اعتدال اعتدال۔ آپ کی پرسنالٹی میں اعتدال، آپ کے بالوں میں اعتدال، آپ کی عبادت میں اعتدال، ہمارے اندر بھی اعتدال۔ آج قرآن میں یہی پڑھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہم کو معتدل امت بنایا۔ بیلنس ہو زندگی کے اندر، بیلنس ہو ہر چیز میں، گھر، دین، بچے، جاب، سب کچھ سامنے رکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ کا ہائٹ معتدل، آپ کا رنگ معتدل، آپ کے بال کیسے کہ بال ایسے تھے کہ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی، وہ بالوں کے اندر لہ بنی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت بال۔ بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمایا۔ 40 سال کی عمر بڑی اہم ہوتی ہے۔ 40 سال کے اندر ہر 40 کا عدد ہی بڑا اہم ہوتا ہے نا۔ 40 دن اگر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لو کتنا بڑا انعام ہے۔ 40 دن، ایک روایت میں ہے کہ کسی جنازے میں 40 لوگ ایسے جمع ہو جائیں جن کے دل کے اندر شرک نہ ہو، اللہ اس مرحوم کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ 40 ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن کے اندر جو ہے تخلیق کا نظام بدلتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے 40 دن کا کیا منگوایا؟ اعتکاف کروایا، زبور تورات دینے سے پہلے۔ تو 40 سال کی عمر میں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب کسی کی عمر 40 سال کی ہو جائے، اس کی زندگی میں خیر غالب نہ ہو تو وہ اپنی خیر بنائے۔ 40 سال والے ذرا سوچ لیں۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنين وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنين، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال رہے، مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ 60 سنة، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، کیا محبت ہے صحابہ کی، دیکھیں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، کیسے آپ توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں، داڑھی مبارک میں 20 سے زیادہ سفید بال تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت انس بالکل نوجوان، چلے گئے تھے، 10 سال تک رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی توجہ سے دیکھا ان کی زندگی کو، پورے صحابہ کہتے تھے اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نماز اگر کسی کی ہے تو انس کی۔ صحابہ کہتے تھے سب سے زیادہ، پورے صحابہ آپ کی اتباع کرتے تھے نا، پھر بھی صحابہ کہہ رہے ہیں پورے صحابہ میں ہم نے سب سے زیادہ نبی کے مشابہ اگر کسی، اسی لیے جو ہے نا جب بڑوں کے ساتھ رہیں ان کی زندگی کو سیکھنا، ان کی زندگی کو لینا، اسی لیے ان سے ہم تو صرف برکت کے لیے، پرابلم دور کرنے کے لیے جاتے ہیں، اصل میں زندگی سیکھنا، نماز سیکھنا، عمل سیکھنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ ادب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے کہ علم تو ہمارے پاس بہت ہے، ہمیں ادب ملے گا، وہاں پہ ادب ملے گا۔ ایک محدث 16 سال تک ان کے پاس رہے، کہنے لگے کہ 16 سال میں نے صرف ادب سیکھا، ان سے کوئی حدیث نہیں سیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال، کیا صحت، کیا
فٹنس دیکھیں نا، سوچیں کیسی صحت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا داڑھی کو دیکھ کر شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آ گیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود، سورہ واقعہ اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. آخرت کا فکر، آخرت کا غم آدمی اپنے اوپر لے تو پھر کیا ہے، آدمی سوچتے سوچتے اس پر جو ہے نا بڑھاپا آتا ہے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے. ایک روایت ہے حضرت ہند ابن ابی حالہ کی، انشاءاللہ کل عرض کریں گے، بڑی تفصیل ہے، وہ بڑی جامع اور بڑی مفصل روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا گیا، بتایا گیا کہ آپ کیسے تھے، آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا. تو ہمیں سننا ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، پھر اس کے بعد آپ کے صفات اور اخلاق اور آپ کی زندگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.